کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ زندہ اور مردہ. یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. مردے میں اور زندے میں فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. بچہ بھی جانتا ہے، بڑے تو جانتے ہی ہیں. مردے اور زندگی میں فرق یہ ہے، جس کی مثال دی ہے اس حدیث میں، کہ بھئی جب انسان مر جاتا ہے اس کو مردہ کہتے ہیں. اب کیا حالت ہوتی ہے، اس کی حیت کیا ہے کہ نہ وہ بولتا ہے نہ وہ سنتا ہے. چند لمحے پہلے جب وہ زندہ تھا یہ سب کچھ کرتا تھا. اب نہ وہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ اس کو شوق نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں. اب جدھر اٹھاؤ ادھر ڈال دو، ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کر دو، منہ ادھر کر دو منہ ادھر کر دو، تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ. بہت بڑی مثال ہے. دیکھو حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زندہ بھی مردہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور زندہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے ڈیفینیشن میں نا مردہ زندہ، جسے ہم کہتے ہیں بس صبح اٹھے ناشتہ کیا، انڈے کھائے پراٹھے کھائے، باہر نکلے، کام کیا کاج کیا، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، گپ شپ ماری، فٹ بال کھیلا، بیڈمنٹن کھیلا، کام پہ گئے، جاب پہ گئے، مذاق کیا، کھایا پیا، دکان پہ کھڑے ہو گئے، پیسے گنے. یہ کون ہے ہمارے نزدیک؟ زندہ. مردہ کچھ نہیں اور زندہ سب کچھ کرتا ہے. یہ فرق ہے نا ہمارے. لیکن اللہ کے یہاں ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے مردے اور زندہ کی. اس ڈیفینیشن میں دیکھیں تو پھر تو ساری زندہ ہیں. اللہ کے یہاں مردہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حقیقت مردہ ہے. کیسے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ میں ان کو پیدا کیا، خلق الجن والانس الا لیعبدون. ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے، ہر عورت اور مرد کا اس کائنات میں جب میں نے پیدا کیا کہ وہ میرے احکامات پہ عمل کریں گے. کہ جب اللہ کے احکامات اتر رہے ہیں اس پر انسان پر اور وہ ان احکامات پر عمل نہ کر رہا ہو، اس کے یہاں بھی وقت ہی کچھ نہ ہو، اس کو نماز کا بھی پتہ نہ ہو، فجر کا نہ پتہ ہو، عصر کا بھی نہ پتہ ہو، ظہر کا بھی نہ پتہ ہو، اذان کی آواز بھی اس کی کانوں میں نہیں جاتی ہو، کوئی نیک بات کے عمل بھی اس کو شوق نہ ہو، قرآن کی تلاوت بھی کبھی نہ پڑھتا ہو، دینوں کا بھی اس کا شعور نہ ہو، تسبیحات ذکر کو اس کو کچھ پتہ نہ ہو، حرام حلال کی تمیز ہی کچھ نہ ہو، تو یہ کون سا زندگی ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اللہ تو کہتا ہے یہ تو جانور کیا، جانوروں سے بھی بدتر انسان ہے. انسان کہاں ہے؟ جانور بھی سن رہے ہیں، پرندے بھی سن رہے ہیں، چیونٹیں بھی سن رہی ہیں، لیکن یہ جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہہ رہا ہے یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. اس کے اندر کہیں روح نظر ہی نہیں آتی، اس کے اندر تو کہیں جان کہاں نظر آتی ہے کہ میرا حکم جاری ہو رہا ہے اس انسان پر، میرے احکامات اتر رہے ہیں اس انسان پر، اور وہ بے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. خود ہی ایک اپنا معیار جاری کر لیا ہم لوگوں نے. یعنی ہمارا معیار یہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے احکامات کو ترک کر کے ترقی اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ترقی کی بات کرتے ہو، تم تو ہو ہی زندہ نہیں. اور تمہیں اس کو ثبوت میں دوں گا کہ تمہارا حال تمہیں بتا دے کہ تم مردہ ہو. تمہارے ساتھ دنیا وہ سلوک کرے گی جو مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. کس کیفیت سے گزرتا ہے آدمی، آپ سوچیں.
ایک مردے کو اپنے گھر میں برداشت نہ کریں جب تک آپ اس کو زندہ نہ کر لیں. یاد رکھیں, ایک مردہ ہمارے گھروں میں نہیں ہونا چاہیے. ایک مردہ بھی بہت مصیبت پڑ جائے گی. دعاؤں کے ساتھ, محنتوں کے ساتھ, تبلیغ کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, محنتوں کے ساتھ ہر طریقے سے کوشش کرو کہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے شہر کے اندر, ہمارے جو ہے گھر کے اندر کوئی ایسا شخص مردہ نہ رہے جس کی وجہ سے نحوستیں پورے گھر کے اندر پھیلے. یار سبحان اللہ, آج خالی بیٹھے ہیں, چلو اتنا ذکر ہی کر لیں یار آج رات کا وقت ہے, چلو آج آدھا سپارہ ہی پڑھ لیتے ہیں یار. کیوں وقت ضائع کرو, میں سو کے ابھی اٹھاؤں گا الحمدللہ, چلو نفل ہی پڑھ لیتے ہیں کچھ اللہ کی یاد کے اندر. چلو یار بیٹھے کیا نقصان ہوتا ہے, درود شریف کی ورزش شروع کر دیتے ہیں اللہ کے. اتنی چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں ٹیسٹ والے. ہمیں تو ایک بروسٹ مل جاتا ہے زندہ والے کو, اس پہ خوشبو سے ہم پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کی جو زندہ لوگ ہیں میرے, ان کے لیے تو میں نے ایسی ڈشز تیار کر رکھی ہیں الحمدللہ, کمی نہیں ہے ڈشز کی ان کے لیے. نیم اٹ, سلیکٹ کریں آپ کتنا چاہیے. آج جو زندہ ہے وہ اس وقت انسان دیکھیں آپ, اس کے لیے شب جمعہ آ گئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ کن لوگوں کے لیے جو زندہ ہے, یہ زندہ ہے. کسی نے آپ کو دعوت دی, کسی نے آپ کو بلایا, کسی نے اشتہار دیا, یہی کتنی دور سے آئے بیٹھے بیچارے. ایک اور کتنی دور سے آئے بیٹھے. اس شہر میں ایک ہی آدمی تھا, نہیں کیسے لوگ آگے بیٹھ جاتے, بیماری میں آگے بیٹھ جاتے. کیوں کہ یہ زندہ ہے. سبحان اللہ. ان کو خوشبو آئی ہے کہ ایک بہت بہترین ڈش آ رہی ہے, اور اس ڈش کا نام کیا ہے؟ اللہ کا کہتا ہے کہ جو ذکر کے حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں وہ جنت کے پھل ملتے ہیں. تو جس کی خوشبو اس کی آ گئے کہ جنت کے پھل تقسیم ہو رہے ہیں, مجھے بتایا وہ رکے گا کھانے سے. یہ مردہ اور زندہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. کس وجہ سے بتایا ہے؟ کہ وہ لوگ جو آدمی احکام خداوندی کو نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے, وہ کون ہے؟ مردہ ہے. اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے؟ اب یہ دیکھ لیں, ذکر اللہ, کہ ذکر نہیں کرتے. مثال کس سے دی ہے؟ ذکر سے. اور ذکر نہیں کرتے اس وجہ سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ احکامات خداوندی میں کمزور ہیں, یہ مردہ ہو چکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ریسیو کرتا ہے, جسم پہ نہیں کرتا. جسم تو تابع دار ہے, یہ جسم نماز نہیں پڑھتا ہمارا, یہ ہاتھ نہیں پڑھتے, یہ گھٹنے نہیں پڑھتے, یہ تو تابع ہیں کسی. کون نماز پڑھواتا ہے ہم سے؟ حج ہم سے کون کرواتا ہے؟ اچھے کام ہم سے کون کراتا ہے؟ ہماری روح کراتی ہے. روحانی کیفیت جتنی مضبوط ہوگی ہماری, جتنی روح مضبوط ہوگی الحمدللہ, اتنا ہی ہمارا جسم تابع ہو جائے گا روح کے, روحانی چیز کی. اب ذکر کا روح کا تعلق دیکھیں کہ ذکر کی جو روح کی جو خوراک ہے وہ ذکر اللہ ہے. کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. جو آدمی کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے وہ کثرت کے ساتھ فوڈ پہنچاتا ہے. کس کو؟ روح کو. اللہ کا ذکر جب کرتا ہے تو کس کو پہنچاتا ہے خوراک؟ روح کو پہنچتی ہے. روح کو جب طاقت پہنچتی ہے اللہ کا ذکر سے, خوراک مل رہی ہے, اس کو وٹامنس مل رہے ہیں روح کو. ہم کبھی ذکر کریں تو سوکھتے تو مردہ ہو جاتی ہے. وہ جسم کو آرڈر کیا دے, آرڈر سے آزاد ہو جاتا ہے جسم آپ کا, بدماش ہو جاتا ہے. جو چاہے کام کرے اس نے کیا بات سنی. لیکن اگر طاقتور آپ کی روح ہوگی الحمدللہ, روح میں جتنی طاقت ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ سے عمل کرائے گی اور لذت ہے.